نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 5 رمضان کو 5ویں پارے کا مختصر خلاصہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس میں جو چوتھے پارے کے سب سے آخر میں حرام رشتوں کے بارے میں حکم تھا، اسی کے سلسلے کو آگے بڑھایا گیا ہے، اور باقی جو مختلف رشتے ہیں، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ 2 بہنوں کو ایک گھر میں نہیں اکٹھا کیا جا سکتا، اور اسی طرح خالہ اور بھانجی کو نہیں اکٹھا کیا جا سکتا، پھپھو اور بھتیجی کو نہیں ایک گھر میں اکٹھا کیا جا سکتا، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں بتایا کہ 2 لڑیاں بھی ایک گھر کی ہوں تو وہ بھی ایک جگہ پہ اکٹھی نہیں کی جا سکتی، اسی طرح ان رشتوں کو بیان کیا گیا۔ اس کو دیکھنے کے لیے آپ ان آیات کا خود تفسیر پڑھیں گے تو زیادہ آپ کو سمجھ لگے گی۔ اس کے بعد ہم اسی طرح 4 شادیاں کو نہ کرنے کا حکم ہے اگر انصاف نہیں کر سکتے۔ متع کرنے سے، حلالہ کرنے سے، یعنی کہ ان ساری چیزوں سے منع کیا گیا ہے، اور حق مہر کے بغیر نکاح کو بھی منع کیا گیا ہے، حق مہر کے ساتھ نکاح کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح باقی اور دوسرے کئی ایسے حرام جو طلاق واسطہ ہے، طلاق رکھنا یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ جو معروف 4 طریقے ہیں وہ یہ ہیں کہ دونوں طرف سے زبانی ایجاب و قبول ہو، یعنی کہ دونوں طرف سے رضامندی کے ساتھ، اور دوسرا یہ کہ مال یعنی کہ مہر، حق مہر دیا گیا ہو، اور تیسرا یہ ہے کہ ان عورتوں کو قیدی بنا کر نہیں لایا جائے بلکہ بیوی کا درجہ دیا جائے۔ تو اور تیسرا یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ یہ چوتھا یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ اس کی کوئی حد مقرر کی جائے بلکہ اس کو بیوی بنایا جائے، جیسے کہ دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ جو پہلی بیوی کے حق ہیں وہی دوسری کے ہیں، جو دوسری کے ہیں وہ تیسری کے ہیں، جو تیسری کے ہیں وہ پہلی کے ہیں، جو چوتھی، ایسے یعنی کہ یہ جو بیوی کے جو حق ہے وہ حق ہی ہوتا ہے، وہ ایک ہی جگہ اور ایک ہی طرح کا حق ہوتا ہے سب بیویوں کا۔ اور ایسی عورتوں سے نکاح کرنے سے منع کیا گیا ہے کہ جو خفیہ دوستیاں کرتی ہیں لوگوں سے، مردوں سے دوستیاں کرتی ہیں، اور بدکار عورتوں سے، یہ ان لوگوں سے نکاح کرنا منع کیا گیا ہے۔ تو اتنے زیادہ اللہ تعالیٰ نے رشتے بتائے ہیں، اور بتانے کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سختی نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ دین کو جو ہے نا وہ آسان کرتا ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے پاس نہایت آسان شریعت حنیف لے کر آیا ہوں، یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو سختی کی جائے۔ تو اتنا آسان ہے دین، اس میں جو رشتے حرام ہیں حرام ہے، جو حلال ہیں حلال ہیں۔ اگر بندہ حلال کی جگہ پہ حرام کی طرف جائے اور حرام کی بجائے حلال کی طرف جائے، جہاں مطلب حلال ہے اس کو چھوڑ کر حرام کی طرف جائے تو یہ اس کی بدقسمتی ہے، جبکہ دین میں ایسی کوئی سختیاں یا ایسی کوئی پریشانیاں نہیں ہے۔ پھر آگے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ باطل طریقے سے کھانے سے مراد یہ ہے کہ ناحق مال نہ کھاؤ، اور ناحق مال کھانے کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ فرمایا ہے کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے تم اپنے آپ کو قتل کر رہے ہو، تو لہذا کھانے کے بھی جو طور طریقے بتائے ہیں اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ یہاں سے اپنے آپ کو ہلاک کرنے سے مراد یہ بھی ہے کہ جو تجارت کے صحیح طریقے ہیں اس کے مطابق کرنا چاہیے، اور پھر جو چیزیں حرام کی گئی ہیں ان سے بچ جائیں، اور پھر اس کے اگلے جو معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کو قتل بھی نہ کرو۔ قتل کرنے کا آپ کو پتہ ہے نقصان ہے کہ آپ جہنم میں جائیں گے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ خودکشی بھی نہ کرو۔ یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، اس کا بہت لمبا مفہوم ہے، آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں اسی بارے میں تفصیل کے ساتھ۔ یہاں پر یہ بھی ذکر ہے کہ جب صحابہ نے ہجرت کی اور انصار کے بھائی بنا دیے مہاجرین کو، تو پھر یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی انصار فوت ہوتا تو اس کی جائیداد میں وارث جو ہے نا وہ اس کا مہاجر بھائی ہوتا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما کر اس بارے میں منع فرما دیا کہ نہیں، جو اس کے اصل رشتہ دار ہے وہی اس کے وارث ہیں۔ تو وہ وقت گزر چکا، اگر اس میں کوئی تھوڑی دیر اجازت تھی تو وہ ختم ہو گئی اس میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بیویوں کے بارے میں بتایا کہ بیویوں کون سی ہوتی ہیں۔ بیویاں گھروں کا خیال کرنے والی ہوتی ہیں، مرد کی عزت ہوتی ہیں، اور اس کے بچوں کی
بچوں کو پیدا کرنے والی ہیں، اور ایسی بیویاں جو مرد کو خوش کر دیں، ایسی نہیں جو بیویاں بندہ گھر جائے تو اس کو پریشان کرنے کی بجائے بلکہ گھر کو خوش نما بنائیں، ایسی بیوی کے اللہ تعالیٰ نے مختلف خوبیاں بیان کی ہیں یہاں پر۔ پھر رشتہ داروں کے بارے میں بتایا کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کریں، اور پھر یتیموں کے ساتھ کریں، مسکینوں کے ساتھ کریں، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ کریں، مسافروں کے ساتھ کریں۔ یہ جو جن لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اپنے ملازموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں۔ اس کرنے سے کیا فائدہ ہوگا کہ آپ کامیاب ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بخل سے منع فرمایا ہے کہ بخل یعنی وہ مال کو روک لینا، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ اللہ نے اگر مال دیا تو اس کو اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرنا چاہیے، اپنے بیوی بچوں کے اوپر بھی خرچ کریں، اور رشتہ داروں کے مطلب کہ جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان کے اوپر بھی خرچ کریں، غلاموں پر، مطلب ہر جگہ پر یعنی کہ خرچ کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ بندے کے مال پاس پڑا ہو مگر وہ کنجوسی کرے یا بخل کرے، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اور پھر خرچ بھی کرنے کا اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتا دیا کہ ایسے خرچ کرنا ہے کہ ریاکاری نہیں کرنی۔ وہ آپ ایسے خرچ کریں کہ جناب آپ ریاکاری کریں تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اور ایک یہاں پر یہ بھی کمپیریزن کر دیا کہ بخل جو ہے نا وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور ریاکاری کے ساتھ مال کو خرچ کرنا، یہ دونوں چیزیں ہی غلط ہیں۔ ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اور جو یہ کرتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے، وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ اور نیکی جو ہے نا وہ ہوتی ہے کہ جو بندہ نیکی کے ساتھ اچھے طریقے سے بخل بھی نہ کرے اور مال کو خرچ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے جو اجر ہے نا وہ اس کو دگنا کر دے گا، اور اس کے مال کو بھی اللہ تعالیٰ دگنا کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد نماز کا ذکر ہے کہ نماز جو ہے نا وہ اس کے کیا طریقے ہیں۔ اس کا یہ ہے کہ نماز غسل کے بغیر نہیں پڑھنی۔ اگر بندہ بیوی کے پاس گیا ہے، اس نے صحبت کی ہے تو اس کو ایسے نماز نہیں پڑھنی۔ اگر پانی نہیں ہے تو کیا کرے، وہ کرے کہ وہ تیمم کر لے، مگر ایسے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اور اس میں یہاں پر یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نشے کی حالت میں بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ نشے میں انسان جو ہوتا ہے وہ غلط باتیں بھی کر دیتا ہے بعض وقت، تو نماز میں کوئی بندہ غلط کام کرے بجائے دعا مانگنے کے اپنے لیے باتوں کرے، تو اس لیے اب منع فرمایا، بلکہ نشہ کرنے سے منع فرمایا۔ تو نشے کے ساتھ نماز پڑھنے سے کیسے منع نہیں کیا جا سکتا۔ پھر آگے اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا، قربانی کرنے کا حکم فرمایا، تو انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کی کوشش کی تو اللہ کی طرف سے دمبا آ گیا۔ تو یہودیوں نے اس بات کو پھیر لیا، تو اس چیز سے منع فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ باتوں کو پھیرتے بڑا ہیں، یہ دین کی ہر بات کو جو حالانکہ ان کی شریعتوں میں یہ موجود ہوتی ہے مگر اس کو پھیر کے یہ کسی اور طریقے سے بنا دیتے ہیں۔ تو یہاں پر انہوں نے یہ بات بھی پھیر دی کہ وہ جن کو قربانی کرنے لگے تھے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، تو اس لیے ہم زیادہ عظمت والے ہیں۔ انہوں نے مطلب کہ یہ اس چیز کے بھی انہوں نے اس کو بھی پھیر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے ذریعے فرمایا ان کو کہ ان کی شرارتوں سے ان کو منع کریں، اور ان کو بتائیں کہ آپ ان کو ایمان کی دعوت دیں کہ یہ ہٹ درمی چھوڑیں اور خداوندی جو نا وہ بجا لائیں، حکام خداوندی بجا لائیں، اس کے اوپر کریں، اور ان کو وعدیں سنائیں تاکہ اگر یہ عمل نہیں کرتے تو یہ ان کو آخرت میں اس کا کیا نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا۔ اس میں کافی طرح یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا اس بارے میں، تو کیونکہ ہماری یہ مختصر سا خلاصہ بیان کرنا ہے تو اس لیے اس میں ہم اتنا ہی بیان کریں گے۔ پھر آگے یہودیوں کو بتانے کے ساتھ عیسائیوں کا بھی ذکر ہے، ان کو بھی دعوت دیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، بے شک جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو یہ کمرہ کام نہ کرو، بلکہ اللہ کی جو ہے نا وہ حکم کو بجا لانے کی بجائے دوسروں کو معبود بنانے کی کوشش نہ کرو، تو اللہ کی تابع داری کرو۔ اللہ تو وہ ہے کہ وہ جو نا وہ تمہیں اتنا بریک بین ہے کہ وہ کھجور کی جو چھوٹی سی گٹھلی کے اندر نہیں ہوتا دھاگا، اس سے بھی زیادہ بریک چیزوں کو اللہ تعالیٰ دیکھ لیتا ہے،
یا اس سے بھی، یعنی کہ جو چیزیں تم دل میں ابھی خیال ہی کرتے ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کا ارشاد فرمایا کہ ان کو دعوت دو اور ان کو سمجھاؤ کہ ان چیزوں سے یہ باز آ جائیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا شرک کے ساتھ کہ جو نیک بندہ اس کے سامنے اس کی تعریف نہیں کرنی چاہیے، اس کے منہ کے سامنے تعریف نہ کریں بلکہ اس کی غیر موجودگی میں اس کی تعریف کریں، اس سے بھی منع فرمایا گیا ہے کہ، اور اس کے حدیث بھی ہے کہ اگر جو تعریف کرے اس کے منہ میں مٹی ڈال دو۔ تو لہٰذا یہ جو نا مذاق گواہی، یہ بھی اس سے بھی بچو، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کے نبی کی تعریف کرتے تھے مگر بعد میں باتیں بھی کرتے تھے اور سامنے وہ تعریف بھی کرتے تھے، جبکہ پیچھے وہ پروپیگنڈا کرتے تھے۔ یہودیوں کا ذکر ہے آگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور عیسائیوں کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے پھر احکام جو نا وہ نازل کیا، اس کا سلسلہ کو جاری رکھا ہے کہ یہود امانت میں خیانت کرتے ہیں اور فیصلے میں رشوت لے کر ظلم و جبر کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے منع فرمایا ہے، بلکہ امانت کا کہا کہ امانت جو ہے نا وہ اس کا خیال کریں، جو آپ کو امانت دی جائے اس کو مطلب کہ پورا اس کو واپس لوٹانی ہے اس کے ساتھ۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے امانت جو ہر قسم کی امانت کو کہا ہے، بے شک وہ مذہب کی امانت ہو یا دیانت ہو یا دنیاوی معاملات ہو، ہر قسم کے جو معاملات ہے اس میں امانت کا خیال رکھنا ہے۔ لیکن یہود حق کو چھپا کر علمی امانت میں خیانت کے مرتکب بھی تھے۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 3 نشانیاں بیان فرمائی ہیں: جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ امانت میں خیانت کا اتنا بڑا گناہ ہے کہ شہادت سے بھی معاف نہیں ہوتا۔ تو اس دوسری حدیث میں فرمایا، ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ خیبر سے واپسی پر رسول اللہ علیہ وسلم وادی القریٰ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب وہاں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کے پلان تا رہا تھا کہ اسے ایک اندھا تیر لگا جس نے اسے قتل کر دیا۔ لوگوں نے کہا کہ اسے جنت مبارک ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ چادر جو اس نے خیبر کے دن غنیمتوں میں سے لی تھی، یعنی کہ چوری کی تھی یا امانت میں سے خیانت کی تھی، جو ابھی تقسیم نہیں ہوئی تھی، اس پر آگ بن کر شعلے ماری۔ لہذا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بڑا سختی سے منع کیا، اور بھی کافی حدیث ہیں اس کے بارے میں کہ جو امانت میں خیانت ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے بڑی تیزی سے منع کیا اس سے۔ پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ یعنی کہ جو دوسرے اس کے بعد آپ کے امیر ہوتے ہیں یا حکمران ہیں ان کی اطاعت کرو، ان کی اطاعت کرنی ہے، بلکہ آپ نے یہ نہیں کرنا اگر کسی معاملے میں تنازع ہو جائے، یعنی کہ جو بات کسی نہ سمجھ آئے تو اس بات کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف کرنا ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی طرف سے فیصلہ کرنا شروع کر دیں۔ یہاں پر یہ ہے کہ جو بھی آپ کے حکمران ہیں بے شک وہ آپ کے اوپر تھوڑی سی زیادتی بھی کر رہے ہیں تو ان کی اطاعت کرنی ہے۔ مسئلہ جو آپ کا امیر مقرر کیا گیا ہے، جیسے جنگوں میں بیعت ہوئے اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا اپنے جو صحابہ تھے کہ جو میں آپ کا کمانڈر مقرر کر رہا ہوں آپ نے اس کی تابعداری کرنی ہے، اگر یہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے اندر آپ کو حکم دے، اگر اللہ کے احکام کے باہر کو حکم دے تو آپ اس کی نافرمانی بھی کر سکتے ہیں۔ یہ اس کا رستہ بتا دیا، ورنہ یہ بتایا کہ وہ آپ کا امیر ایسا ہو کہ جس کا سر منقے جیسا، یعنی کہ بہت ہلکا ہو، مگر آپ نے جب وہ آپ کو حکم دے تو آپ نے اس کی اطاعت کرنی ہے۔ یہ کیونکہ اسلام جو ہے نا وہ فتنہ نہیں پھیلاتا بلکہ فتنے کو مٹاتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا ذکر کیا ہے کہ منافقوں کو جب بھی کوئی معاملہ آتا ہے تو فیصلہ کرنے کی باری آتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ لے کر آنے کی بجائے مشرکوں کے پاس اور نصرانیوں یا یہودیوں کے پاس یا کہنوں کے پاس فیصلہ لے کر جانے زیادہ پسند ہیں، جبکہ مومن جو ہیں وہ جب فیصلہ لے کر آتے ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا فیصلہ لے کر آتے ہیں۔ مگر یہ جو لوگ ہیں، یہ جو ظاہری طور پر تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں مگر اندر سے مسلمان نہیں، منافق ہیں، تو یہ کیا کرتے ہیں کہ جو اپنا فیصلہ ہے نا وہ
وہ ان سے کروانا زیادہ پسند کرتے ہیں، کیونکہ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول جو فیصلہ کریں کہ وہ حق کی بنیاد پر ہوں گی تو حق تو ان کو قبول نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بولنے والوں سے، جھوٹ بولنے سے منع فرمایا ہے، صدیق لوگوں کا بیان فرمایا ہے۔ تو جو جھوٹ بولتا ہے وہ صدیق نہیں ہو سکتا، اور جو سچ بولتا ہے وہ صدیق ہے۔ اللہ کے نبی خود بھی نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا، مطلب کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جھوٹ سے منع فرمایا، جہاں جھوٹ کی یعنی کہ احکام ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد جہاد کا بیان ہے۔ جہاد کا بیان ہے کہ جہاد کرتے ہوئے موت کی حقیقت کو بیان فرمایا کہ جہاد سے پیچھے آپ ہٹتے ہیں، جبکہ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ ڈرتے ہیں کہ موت نہ آ جائے۔ تو موت تو ہر جگہ آ جانی ہے، جہاں مرضی ہو وہاں پر موت مضبوط قلعوں کے اندر بھی جب ہو وہاں بھی آ کر مل کر رہتی ہے۔ تو اگر کوئی اچھائی اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہنچانی ہے تو وہ ہر جگہ پر پہنچ سکتی ہے لڑتے ہوئے، یعنی کہ پہنچ سکتی ہے، اور برائی اگر آپ کو ملی ہے تو وہ برائی بھی آپ کو جہاں ہر جگہ پر پہنچ سکتی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جہاد کا بہت زیادہ ذکر فرمایا ہے۔ جہاد کا یہ فرمایا کہ ذو خضرکم، اگر آپ ہلکے ہیں یا بھاری ہیں، آپ جیسے بھی ہیں ویسے ہی آپ نے جہاد کے لیے نکلنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے جہاد کے لیے نکلے اور آپ دیکھیں کہ وہ لوگ آپ کو گھروں سے نکال رہے ہیں اور آپ ان کے لیے کیوں لڑتے نہیں ہیں، کیوں نہیں لڑتے؟ اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ہم اس لیے نہیں لڑتے کہ موت آ جائے گی۔ تو منافق یہ ویسی باتیں کرتے ہوتے تھے کہ جب مسلمانوں کو فتح ہوتی تو وہ کہتے کہ یہ تو ہم اس میں شامل تھے، ہماری وجہ سے ہوا ہے، اور اگر کوئی شکست ہوتی کہ ایسا معاملہ ہوتا تو کہتے دیکھو ہم تو پہلے ہی کہتے تھے یہ والا کام نہ کرو، تو ہم تو پہلے اس کے خلاف تھے۔ مطلب کہ انہوں نے کوئی الٹا ہی کام کرنا ہے، جہاد کرنے سے بھی کترانا بھی ہے اور اس میں سے نقص بھی نکالتے رہنا ہے ہر وقت۔ اگر ان کو غنیمت ہاتھ مل جائے تو پھر یہ نہ ملے، یعنی کہ اگر جنگ میں شامل نہ ملے تو پھر یہ حسرت کے مارے پریشان ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ اس قسم کے یہ کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ادھر جہاد کا ذکر کافی تفصیل کے ساتھ اس بارے میں فرمایا ہے، اور مختلف جہاد کے جو مسائل ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ اس کو بھی آپ اگر خود دیکھیں گے قرآن پاک کی تفسیر کے ساتھ تو انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ اتنے زیادہ مسائل ہیں یا احکام ہیں جن کو بیان کرنا مختصر تفصیل میں خلاصے میں بہت مشکل ہے۔ پھر اس بارے میں جہاد کے ذکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مسافر کی نماز کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ وہ کیسے پڑھنی، کتنی پڑھنی ہے، یعنی کہ 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں سفر کرتے ہوئے اور اکٹھی بھی کی جا سکتی ہیں۔ اور اسی طرح صلاۃ الخوف، یعنی کہ کچھ لوگ لڑیں اور کچھ لوگ جو ہے وہ نماز پڑھیں، ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ یہودی تو ایسے لوگ ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ جب ان کو کوئی آسانی پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جب ان کو کوئی برائی پہنچتی ہے تو یہ اللہ کے رسول کو کہتے ہیں کہ آپ نے کہا تھا اس لیے یہ ہے، وہ اللہ کے رسول کی طرف کرتے ہیں۔ تو جب کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسے نہیں کہنا چاہیے، بلکہ جو بلائی آپ کو پہنچے تو آپ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اگر برائی پہنچے تو آپ یہ کہیں کہ یہ میرے نفس کے گناہ کی وجہ سے پہنچی ہے، تو یہ کرنا چاہیے۔ تو یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے بلکہ الٹا ایسی الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اوپر غور و فکر کرنے کے بارے میں بتایا کہ جو لوگ قرآن پاک میں غور و فکر کرتے ہیں وہ ان کو مسائل کا سمجھ آتی ہے، تو وہ اس میں پھر اختلاف نہیں کرتے۔ پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جہاد کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے صلح کا بھی حکم فرمایا ہے کہ اگر کافر آپ سے صلح کرنا چاہیں یا آپ کو جزیہ دینا چاہیں تو اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں نہیں ہم نے آپ کو مارنا ہی ہے یا آپ کے ساتھ لڑ لیں گے۔ اگر وہ صلح کرنا چاہیں تو آپ اس کو اچھا جواب دیں، بلکہ ان کے ساتھ صلح کریں، پھر آپ ان کو دعوت دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ آپ اگر کسی کے ساتھ لڑ رہے ہیں تو اگر وہ ان لوگوں کے پاس جا کر پناہ لے لیتا ہے جن کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہے، صلح ہے، تو پھر آپ ان کو ان کی صلح والے لوگوں میں ہی شامل کریں گے، اور جو لوگ وہاں نہیں جاتے تو آپ ان سے لڑائی کر سکتے ہیں،
اور یہ نہیں کرنا کہ اگر وہ صلح والی جگہ پر چلے گئے ہیں اور وہ ادھر پناہ لے لیے تو آپ ان کے ساتھ جنگ کریں، آپ لڑائی کو بڑھائیں، جبکہ آپ نے ایسے نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ پھر قتل خطا کا ذکر ہے کہ اگر غلطی سے کوئی قتل ہو جائے تو اس کے کیا ہیں کہ اگر قتل خود کیا ہے تو جان کے بدلے جان ہے، شادی شدہ اگر کوئی قتل کیا ہے تو شادی شدہ کے بدلے شادی شدہ ہے۔ تو یعنی کہ یہ جو جس کے قتل کا بدلہ قتل ہی ہے، مگر اگر قتل خطا ہو جائے تو اس کے احکام مختلف ہیں، ان کا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ تو اس کفارے کا ذکر ہے نا، وہ آگے کہیں قرآن پاک میں آگے آئے گا انشاءاللہ، تو وہ وہاں پر بیان ہوگا۔ ادھر اس کا تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بتا دیا کہ دو اس کے حکم ہے، اگر قتل کیا تو قتل کے بدلے میں قتل بھی ہو سکتا ہے، اور اگر اس کا کفارہ لے لیں تو پھر اس کا کفارہ ایک مسلمان غلام ذات کرنے کا جو ہے نا وہ اس کا ہونا چاہیے۔ یہ تقریباً وہ 100 اونٹ کے قریب بنتے ہیں، اور اگر یہ بھی نہ ادا کر سکے تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنے ہیں۔ یہ ہے اس کے احکام۔ ہجرت کا بیان ہے کہ ہجرت کسی وجہ سے اس وقت جب اللہ کے نبی مدینہ آئے تو کچھ لوگ اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں آئے، تو یہ ان کی مجبوری تھی، ان کو یہ مجبوری کی وجہ سے معاف کر دیا، باقی سب کے اوپر فرض تھی کہ وہ ہجرت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بھی ہے کہ آپ ایک کام کرتے ہیں، کوئی کام ایسا غلط کرتے ہیں، پھر اس کو دوسرے کے اوپر ڈال دیتے ہیں ان کے بارے میں اور خود چھپ جاتے ہیں، ان کا ذکر فرمایا ہے۔ اور اسی ضمن میں ایک حدیث بھی ہے کہ کچھ منافق تھے، وہ یہودیوں کے قریب رہتے تھے، تو انہوں نے چوری کر لیا کچھ مال اور کچھ چیزیں، تو پھر ان کا جب ان کو چلنے لگا کہ پتہ چل جائے گا اور وہ آؤٹ ہو جائیں گے، تو پھر انہوں نے وہ مال کیا کیا، وہ یہودیوں کے گھر میں پھینک دیا، تو وہ سارا ان کے اوپر ڈال دیا۔ تو یہ اس بات کے اوپر وہ جھگڑنے لگے، کیونکہ جن کا مال چوری ہوا تھا ان کے جو نا وہ نشانات ان کے گھر کے ملے، جن لوگوں نے ان کے یہودیوں کے گھر میں پھینکا تھا منافقوں کا، تو جب کہ انہوں نے وہ یہودیوں کے گھر میں پھینک دیا تھا، تو پھر اس کے اوپر جھگڑا ہوا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہو گئی تو پھر یہ بات کھلی کہ یہ کیا کر رہے تھے، تو اس لیے ان چیزوں سے منع فرمایا گیا ہے۔ مطلب ہے کہ یہ جو نا تہمت یعنی کہ لگانا، یہ اس کی کسی کو تہمت ہی ہے نا، تہمت لگانے سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ تہمت نہیں کسی کے اوپر لگانی، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، تہمت لگانا، کسی کو نجائز پھنسا دینا اور خود بچے رہنا۔ پھر اس میں شرک کا بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ شرک کس طرح سے یہ لوگ کرتے ہیں اور ان سے منع فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا بیان فرمایا۔ پھر مومنوں کا ذکر ہے کہ وہ شرک سے کیسے بچتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں اور کیسے عمل کرتے ہیں۔ پھر یہاں پر پھر دوبارہ جیسے سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے یتیم جو بچیاں تھیں ان کے نکاح کے بارے میں ہے، تو اگر یتیم لڑکیاں تم اپنے نکاح میں رکھنا چاہتے ہو تو ان کے احکام مزید مفصل طریقے سے بیان کیے گئے ہیں، کیونکہ یہ ان کے منافقوں کی عادت تھی کہ وہ اس قسم کے جو کام ہوتے تھے ان سے غلط رستے نکال لیتے تھے۔ پھر سورت اس پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے پھر ایمان والوں کو کافروں کے ساتھ دوستی کرنے سے منع فرمایا اور اس کا معیار مقرر کیا ہے کہ دوستی اگر کرنی ہے تو مومنوں کے ساتھ کرنی ہے، یہ نہیں کہ آپ